الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اچھا مقصود جی، آپ جب ڈونیشنز لیتے ہو مسجد کے لیے، آئی ایم اے نے بہت سارا ڈونیشن دیا ہے جامعہ مسجد کو، آپ نے کیسے لیا یہ ڈونیشن؟ آپ نے پتا کیا پیسے کہاں سے آ رہا ہے، کون دے رہا ہے پیسے، حلال کا پیسہ ہے یا حرام کا پیسہ ہے؟ مسجد جامعہ مسجد کو اتنا بڑا مال کے اتنا مانتے ہیں، لوگ آتے ہیں، وہ کیسے لے لیا آپ نے حرام کا پیسہ ایز چیریٹی؟ آئی ایم اے کا کمائی حلال ہے یا حرام، یہ ایک اہم سوال ہے، کیونکہ آئی ایم اے کی کمائی سے صرف آئی ایم اے والے ہی نہیں بلکہ بہت سارے انویسٹر لوگ، بہت سارے علماء لوگ، بہت سارے دینی ادارے، ایسے معاشرے کی بہت سارے لوگ آئی ایم اے کی کمائی سے کھانے والوں میں سے ہے۔ مولانا مقصود عمران صاحب جو سٹی جامع مسجد کے امام ہے، بنگلور کے ایک اچھا خاصا تعداد کے مسلمان، خاص کر کے جس کو زیادہ دین کی علم نہیں ہے، وہ لوگوں نے مقصود صاحب کو اپنا امام مان لیا اور دینی معاملے میں ان کو اتباع کر رہا ہے۔ دنیاوی معاملے میں جو مقصود صاحب کو حلال ہے وہ ان جماعت کو حلال ہے، جو مقصود صاحب کو حرام ہے وہ ان جماعت کو بھی حرام ہے۔ مقصود صاحب کی کہنے جیسا یہ بات ایک لیٹر پیڈ میں لکھ کر سیل لگا کے فتویٰ کی طرح ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ پر لوگ یقین کر کے آپ کو جو حلال ہے ان کو حلال ہے، آپ کو جو حرام ہے ان کو حرام ہے، یہ طریقہ مسلمانوں نے اپنایا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے والے ویڈیو کلپ میں مقصود صاحب ایڈمٹ کر رہا ہے کہ آئی ایم اے کا کمائی حلال ہے۔ انہوں نے قرآن کے سورہ حجرات، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 کے حوالے سے، یعنی یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اس آیت کے حکم کے تحت مقصود صاحب نے آئی ایم اے کے بارے میں تحقیق کیا اور آئی ایم اے ایک حلال کمپنی ہونے کے نتیجے پر پہنچا۔ کمپنیوں کے نام کے بیچ میں ایک آئی ایم اے بھی نام لے لیا اپنے، مانیٹری ایڈوائزری۔ اس کمپنی کے سلسلے میں آپ کا کیا رجحان ہے، آپ کی کیا سوچ ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شہر کے مشہور و معروف کمپنیوں میں آئی ایم اے کا بھی ماشاءاللہ شمار ہوتا ہے۔ جی، اس کے روح رواں علی جناب الحاج منصور خان صاحب سے بھی میرے روابط ہیں اور ان سے میں تب پوچھتے بھی رہتا ہوں، حال چال بھی معلوم کرتا ہوں، وہ بھی مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں، مشورے لیتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ تو ان سارے باتوں کے سامنے میں نے یہی اخذ کیا کہ ماشاءاللہ آپ کے اندر ایک تڑپ ہے، کہ ایک فکر ہے، ایک یہ ہے کہ ہم خود اپنے لیے جی لیں، ایک ہے کہ ہم دوسروں کے لیے جئیں۔ اچھا، تو یہ جو درد ہے، یہ جو جذبہ ہے، میں الحاج منصور خان صاحب کے اندر دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ ہم تو اپنے لیے تجارت کر لیں گے، لیکن ہم دوسروں کے لیے بھی خون پسینہ بہائیں، ان کی فکر کریں، ان کی ذمہ داری ہے، اور ان کے لیے بھی حلال روزگار کی فکر کر کے ان کے لیے بھی انتظامات کریں۔ یہ بڑا ہی جذبہ میں منصور خان صاحب کے سلسلے میں دیکھتا ہوں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چھوٹی موٹی کمپنی نہیں ہے۔ لوگ شروع میں مختلف باتیں کر رہے تھے اور ہمیں بھی وہ باتیں پہنچ رہے تھے، اور ہم بھی اس کی تحقیق میں لگے تھے تاکہ دیکھیں کہ واقعات ان میں سچائی ہے یا نہیں۔ بس ایسے ہی ہم اس وقت تک بات نہیں کہنا چاہیے جب تک کہ ان ساری باتوں کی تحقیق نہ ہو جائے، ورنہ ایسا ہو جائے گا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ تو ایسی ویسی خبر آ گئی اور ہم نے اسے یقین کر لیا، اور یقین کر کے اسی پر ہی ساری چیزوں کو ہم نے کرنا شروع کر دیا۔ جب صبح ہوگی تو ہم پریشان سے ہو جائیں گے، ارے ہم نے کیا کر لیا۔ اس وجہ سے ہم کو تحقیق کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ میری جہاں تک تحقیق ہے، میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ شروع سے بہت ہی بہتر طریقے سے کام کرتے آ رہے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کو آج کے دور کی تحقیق کرنے کی طریقہ بالکل معلوم نہیں ہے۔ آج کے دور میں تحقیق کرنے کا طریقے میں سے ایک اہم طریقہ انٹرنیٹ بھی ہے۔ جس دن سے آئی ایم اے وجود میں آیا، اس دن سے لے کر آج تک جو آن لائن ٹریڈنگ کو جاننے والا علماء سوشل میڈیا میں بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ آئی ایم اے کی کاروبار مشتبہ کاروبار ہے، اس لیے اس سے دور رہو۔
اگر مقصود صاحب آپ ایمانداری سے سوشل میڈیا میں تحقیقات کرتا تو آئی ایم اے کی حرام کمائی ہونے کی بہت سارے ثبوت آپ کو آرام سے مل جاتا تھا۔ حلال سمجھ کر حرام کھانے والے مسلمانوں کو خبردار کرنے کے لیے ہمارا چینل آئی ایم اے کی کمائی حرام ہونے کی 12 وجہ پبلش کیا ہے۔ اس طرح آئی ایم اے کی کمائی حرام ہونے کی بہت سارے ویڈیو انٹرنیٹ میں موجود ہے۔ یہ سب چھوڑو، بالکل شریعت کے خلاف غیر اسلامی لباس میں عورتوں کو استعمال کر کے آئی ایم اے نے پبلک میں آ کے کوئی چوری چھپا کے نہیں، پبلک میں کھلن کھلا حرام کی کمائی کمانے کی طریقہ لوگوں کو سامنے پیش کیا۔ مثال کے طور پر یہ ویڈیو کلپ آپ دیکھیے، کیا یہ طریقہ حلال کا روزی کمانے کی طریقہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے آپ یہ کلپ۔ فیس بک میں لائیو آ کے گھنٹوں تک آئی ایم اے حلال کی کمائی ہے کر کے کہنے والے ایک داعی کے نزدیک میوزک حلال ہے، لیکن ہم یہاں میوزک بند کریں گے۔ مقصود صاحب، آپ نے سورہ حجرات کے آیت نمبر 6 کی تحقیق کرنے کی حکم کے ماتحت تحقیق کیا اور آئی ایم اے شروع سے لے کر بہت بہتر طریقے سے کام کرتے آ رہا ہے کر کے آپ نے لوگوں کو بتایا۔ اس وجہ سے ہم کو تحقیق کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ میری جہاں تک تحقیق ہے، میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ شروع سے بہت ہی بہتر طریقے سے کام کرتے آ رہے ہیں۔ آئی ایم اے کی حلال کی کمائی کمانے کی طریقہ آپ یہاں دیکھ رہا ہے۔ ابھی یہاں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نیوز 9 کے چینل کے اینکر نے آپ سے پوچھا آپ کیسے مسجد کے لیے آئی ایم اے کے حرام کا پیسہ چندہ لیتا ہے۔ نیوز 9 چینل کے اینکر نے آپ سے صحیح سوال کیا، کیونکہ حقیقت میں سوچنے والے سمجھتا ہے کہ آئی ایم اے نے ربا کے خلاف جد اور جہد کر کے بنگلور کے اور دیوبند کے علماء کرام کو حرام کا کھلایا، سٹی مسجد اور دیگر مساجدوں کو حرام کی کمائی سے چندہ دیا، اسکول مدرسہ وغیرہ اداروں کو حرام کی کمائی سے گاڑی، کمپیوٹر، فرنیچر وغیرہ دلایا۔ آپ نے تحقیق کرنے کی وقت آئی ایم اے کے یہ سب بےہودہ حرکتیں آپ کے سامنے اس لیے نہیں آیا ہے، آپ نے آئی ایم اے کے بارے میں ایمانداری سے تحقیق نہیں کیا۔ صرف آپ ہی نہیں بلکہ معاشرے کی بے شمار علماء آئی ایم اے کے بارے میں ایمانداری سے تحقیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے تیار نہیں ہے کہ ان لوگوں نے آئی ایم اے کی طرف سے یتیم کے نام پر، بیواؤں کے نام پر، مدرسے کے نام پر، غریب کے شادی کے نام پر، چینل کے اسٹوڈیو کو ڈیکوریشن کرنے کے نام پر، مدرسہ اور اسکول کو بس لینے کے نام پر، کمپیوٹر اور فرنیچر لینے کے نام پر وقتاً وقت آئی ایم اے سے ہدیہ والا لفافہ لیتے رہا اور آئی ایم اے کی طرفداری میں گنگاتا رہا، سوشل میڈیا کے ذریعے، ممبر کے ذریعے اور اردو نیوز پیپر کے ذریعے۔ علماء کرام نے جس کمپنیوں سے ہدیہ لیتا ہے ان کمپنیوں کا تائید میں بات کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کچھ علماء کرام نے آئی ایم اے سے خوب لیا اور آئی ایم اے کے تائید میں بات کیا۔ عوام نے علماء کرام پر بھروسہ کر کے آئی ایم اے میں انویسٹمنٹ کر کے تباہ اور برباد ہو گیا۔ جا کے آئی ایم اے میں انویسٹمنٹ کرو کر کے میں نے کہیں نہیں بولا ہے، لیٹر ہیڈ میں سیل کر کے میں کوئی فتویٰ نہیں نکالا ہے، ایسے وغیرہ کہنے سے میدان حشر میں یہ لوگ اللہ کے گھیرا سے بچ نہیں سکے گا۔ علماء کرام نے آئی ایم اے سے پیسے لے کر ان کی طرفداری کرنے کی وجہ سے امت پر آج کی یہ نوبت آ گیا۔ علماء کرام کو دین کی کام کرنے کے لیے عوام سے پیسے نہیں لینے کی قرآن کی روشنی میں ایک نصیحت ہے، یہ ویڈیو آگے سنیے گا۔ جو لوگ دین کی کام کر رہا ہے جیسے کہ داعی، مولانا، حضرت، امام، خطیب، مؤذن، مدرس، استاد، شیخ، کچھ بھی نام سے پکارو،
جو لوگ اللہ کے لیے دین کی کام کر رہا ہے وہ لوگ کوئی چھوٹا موٹا معمولی لوگ نہیں ہے، ان کے مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے، کیونکہ وہ لوگ انبیاء اور پیغمبروں کی کام کر رہا ہے۔ یہ بات ان لوگوں کو خود سمجھنا چاہیے اور اپنے آپ پر فخر محسوس ہونا چاہیے۔ جب بھی سامنے والا ہدیے والا لفافہ جب آگے کرتا ہے تو بسم اللہ ماشاء اللہ بارک اللہ فیک بول کے لے کے پاکٹ میں ڈالنے کی طریقہ آج سے ہمیں بند کرنا چاہیے۔ دین کا کام IAS IPS چیف منسٹر پرائم منسٹر سے بھی بڑھ کر کام ہے، کیونکہ IAS IPS CM PM وغیرہ اپنے کام کے لیے تنخواہ یا مزدوری لیتے ہیں۔ بنا کوئی تنخواہ یا مزدوری لے کے والنٹیئرلی کام کرنے والوں کا شان اور شوکت کے بارے میں آپ نے کبھی اندازہ کیا ہے؟ اس شان اور شوکت سے جینے والا آدمی ہونا چاہیے اللہ کے لیے کام کرنے والا۔ اس لیے اللہ کے لیے کام کرنے والوں کو لوگوں سے کچھ بھی مالی مدد نہ پوچھنے اور نہ لینے کی نصیحت دیا قرآن نے 15 سے زیادہ جگہ پر۔ اس 15 سے زیادہ قرآن آیت کے مفہوم کے مطابق انبیاء اور پیغمبروں نے فل ٹائم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا رہا، اللہ سے ڈرنے کا نصیحت کرتا رہا، عوام کے زندگی کے مسئلے مسائلوں میں اللہ کے کتاب کے ذریعے حل فرماتا رہا، اور اس کام کے لیے لوگوں سے کوئی انعام یا اجر طلب نہیں کیا اور کہا میرے انعام تو اللہ رب العالمین ہی پر ہے۔ مثال کے طور پر نوح علیہ السلام کی نصیحت جو قرآن نے کوٹ کیا ہے، سورہ شعراء سورہ نمبر 26 آیت نمبر 105 سے لے کر 110 تک۔ كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون۔ قوم نوح نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں اس کام کا تم سے صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ رب العالمین ہی پر ہے، اور اللہ سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو۔ نوح علیہ السلام کی یہی پیغام روبرو ہود علیہ السلام نے بھی کہا سورہ شعراء آیت نمبر 127 میں، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور اس کام کے لیے میں تم سے کوئی انعام طلب نہیں کرتا، میرا انعام تو اللہ رب العالمین ہی پر ہے۔ دین الاسلام کی کام کرنے کے لیے اجر یا انعام نہیں لینے کی یہی پیغام صالح علیہ السلام نے بھی کہا سورہ شعراء کی آیت نمبر 145 میں، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور اس کام کے لیے میں تم سے کوئی انعام طلب نہیں کرتا، میرا انعام تو اللہ رب العالمین ہی پر ہے۔ اس کے علاوہ یہی پیغام لوط علیہ السلام سے بھی نقل کیا ہے قرآن میں سورہ شعراء آیت نمبر 164 میں، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور اس کام کے لیے میں تم سے کوئی انعام طلب نہیں کرتا، میرا انعام تو اللہ رب العالمین ہی پر ہے۔ اجر ثواب دنیا والوں سے نہیں پوچھنے کی نصیحت شعیب علیہ السلام سے بھی نقل کیا ہے قرآن میں سورہ شورى آیت نمبر 180 میں، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور اس کام کے لیے میں تم سے کوئی انعام طلب نہیں کرتا، میرا انعام تو اللہ رب العالمین ہی پر ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء اور پیغمبر دین کا کام کرنے کے لیے آیا، اور ان کا سب کا طریقہ دین کے کام اللہ کے لیے کرنا، اس کے لیے کسی نے بھی انسانوں سے ایک سنگل روپے کی مدد طلب نہیں کیا، مدد نہیں دیا۔ دیکھیے یہی پیغام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کو حکم دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سورہ صاد سورہ نمبر 38 آیت نمبر 86 میں، قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں۔
اس کے علاوہ قرآن میں سورہ آل عمران آیت نمبر 199، سورہ الانعام آیت نمبر 90، سورہ یونس آیت نمبر 72، سورہ ہود آیت نمبر 29 اور 51، اور سورہ یوسف آیت نمبر 104، اور سورہ الفرقان آیت نمبر 57، سورہ سبا آیت نمبر 47، سورہ یاسین آیت نمبر 21، اور سورہ سواد آیت نمبر 86 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دین کی کام کرنے کے لیے مالی مدد نہ لینے کی نصیحت دیا ہے۔ یہاں تک ہے کہ سورہ یاسین کے آیت نمبر 21 کے مفہوم کے مطابق دین کی معاملوں میں ہمیں پیروی کرنا ہے جو لوگ ہدایت میں ہے، اور وہ لوگ ہم سے مالی مدد طلب نہیں کرتا ہے وہ لوگوں کو۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ، پیروی کرو جو لوگ تم سے صلاح نہیں مانگتا ہے، اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ۔ تو اس آیت کے ہم مفہوم کے مطابق دوسرا اسٹیج سے تنخواہ دے کر امام، خطیب، مؤذن، مدرس وغیرہ لوگوں کو لے آ کے ہمارے مسجد اور مدرسے میں رکھا ہے، یہ بات تو غلط ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہمارے مسجد کے آس پاس میں رہنے والے لوگوں میں سے جن کو قرآن زیادہ حفظ ہو ان کو امام بنانا چاہیے۔ ایسا بنایا ہوا امام اگر ان کے نوکری، تجارت یا ایجوکیشن کی وجہ سے فل ٹائم امام کا کام نہیں کر سکتا ہے تو مسجد کے آس پاس میں سے کچھ 5 یا 10 قرآن جاننے والے لوگوں کا ایک لسٹ بنا کر 1 مہینے کے ڈیوٹی روسٹر تیار کرنا چاہیے۔ اس طرح کرنے سے کرائے کی امام سے کام چلانے کی نوبت سے معاشرے کی مسلمان بچ جاتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں میں مسجد کی طرف ایک تڑپ، ایک لگاؤ اور ایک محبت پیدا ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے مسجد کے آس پاس میں رہنے والے لوگوں سے بیان دینے کی قابل لوگوں کو ڈھونڈ نکالنا ہے اور ان کو ٹریننگ دے کر جمعہ خطبہ دینے کو بھی تیار کرنا ہے۔ یوں ہی آپ ذرا اندازہ کر کے دیکھیے، باہر اسٹیج سے آ کے جو امام، جو خطیب تنخواہ لے کر ایک مشین کی طرح ہمیں نماز پڑھاتا ہے اور جمعہ خطبہ سناتا ہے، ان کی جگہ ہمارا ہی بستی کے نوجوان ہمیں نماز پڑھائے گا تو کتنا اچھا لگے گا۔ ہمارے دل کی دھڑکن جاننے والا ہمارے بستی کے نوجوان ہمیں جمعہ خطبہ سنائے، اس سے اچھا اور کیا کام ہو سکتا ہے آج کے دور میں اسلام اور مسلمان کے لیے؟ اگر آپ سچے مسلمان ہیں اور آپ کے علاقے کی امت کے خیر خواہ چاہنے والوں میں ہے تو ہمارے معاشرے میں خوشی کی تبدیلیاں لے کے آنے کی کوشش آج سے، ابھی سے آپ شروع کر لیجئے۔ اکثر دینی شیخ لوگ اس مقدس کام میں مخالف رہے گا کیونکہ یہ تبدیلی ان کا کمائی پر اثر پڑے گا۔ یہاں ایک اہم بات ہمیں سمجھنا چاہیے کہ علماء کرام کی پیسے لے کر دینی کام کرنے کی طریقہ ایک ہی IMA کے انویسٹروں کا تباہ اور بربادی کا سبب بنا۔ پیسے لے کر دینی کام کرنے والے علماء کرام سے آج سے ہمیں دور رہنا ہے۔ علماء کرام کے وجہ سے برباد ہوا IMA کی انویسٹروں کا تعاون کرنے کے لیے یہی ایک طریقہ اچھا ہے، اور یہ طریقہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کو بہت پسند ہوگا، ہمارے معاشرے میں برکت بھی ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارے ایک علاقے میں دینی علم، دینی جذبہ اور قرآن کے علم رکھنے والے نوجوان لوگ ڈزن کے حساب میں ہے۔ ایک بار مسجد کے آس پاس میں رہنے والے بزرگان ملت جا کے اس نوجوان لوگوں کو مسجد کے امام، خطیب اور مؤذن کی ڈیوٹی پر لگانے کے لیے مسجد کمیٹیوں کو راضی کروانا ہے۔ ایک دن ایک شخص سامنے آ کے چپل سنبھالنے کی ڈیوٹی بھی کرنا ہے۔ سبحان اللہ، معاشرے کی مالدار آدمی غریب کی چپل سنبھالنے کی ڈیوٹی پر، اللہ اکبر، اللہ بہت خوش ہوگا، راضی ہوگا، امت پر برکت آئے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔